سکتا ہوں. تو دو چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کر لینا اگر, وہ کیا ہے, ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف, تو اس سے گناہ خود بخود چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. سب سے بڑا ذریعہ ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا جائے. مولویوں سے دور نہ بھاگا کریں, کوشش کیا کریں ان کے قریب بیٹھنے کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آج صبح شام مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں نے ملک کو پیچھے دھکیل دیا. یہ تو بھائی جیسے بھی ہوتے ہیں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہوں گی نا ان میں. ظاہر ہے پیغمبر تو ہوتے نہیں کہ کوئی خامی نہ ہو, تو کچھ تو خوبیاں ہوتی ہوں گی نا بیچاروں میں. بات تو کم از کم اچھی, آج بھی الحمدللہ بات تو اچھی کرتے ہیں نا. فرقواریت تو پھیلا رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو ابھی دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی, ساری زندگی ہم نے کبھی ان کی زبان سے کوئی منفی جملہ نہیں سنا. ہم تو پھر بھی اٹھ پٹانگ بول دیتے ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے پھول ہی جھڑتے تھے. لاکھوں دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دی. ان کے خلفاء ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, اور بڑے بڑے علماء ہیں. تو کچھ نہیں ہوتا, اپنی مسجد کے امام سے ہی دوستی کر لیں, ٹھیک ہے, اسی کی خدمت میں آ کے کبھی کبھار بیٹھ جا کریں, حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. تو وہ بیچارہ کرے گا نہیں کرے گا وہ ایک الگ بات ہے, اپنا فرض آپ ادا کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو محبت پیدا کریں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, المرء يحب القوم وليس منهم, ایک آدمی کو کسی سے محبت ہے مگر وہ اس قوم کا آدمی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی میں شمار ہوگا. اس تو دیکھو دنیا دار جتنے بھی ہیں نا یہ سب دنیا ہی کے ہیں. حکومتی عہدوں پر آج جو ہیں آپ کے ان سے تعلقات ہیں دنیا کی حد تک, ٹھیک ہے, دنیا مل رہی ہے, لیکن آخرت میں یہ تعلقات ذرا بھی کام نہیں آئیں گے. جیسے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے آپ بھی لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ. تو آخرت میں اہل اللہ ہی سے تعلقات, جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے, ان سے دوستی اور ان سے محبت اور ان سے تعلق قائم آئے گا آخرت میں. قیامت کے دن سفارش ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے باقاعدہ. حدیث کے الفاظ ہیں. جھگڑنے کا لفظ کیوں کہا کہ اتنا مانگیں گے جیسے کوئی جھگڑ نہیں رہا ہوتا. جیسے بعض دفعہ فقیر بھیک مانگتے مانگتے پیچھے پڑ جاتا ہے, جان کو آ جاتا ہے, تو انسان جان چھڑانے کے لیے اسے کچھ چار آٹھانے پکڑاتا ہے, بھائی جان چھوڑ دفعہ ہو یہاں سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب جو جہنم میں ہوں گے ان کے بارے میں اللہ سے اتنا مانگیں گے دعا کہ اللہ ان کو بھی نکال لے یہاں پہ. آج ہمارا فلاں دوست ہمارے ساتھ نہیں ہے, آج ہمارے فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہے. اتنا دعا جیسے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, چین سے نہیں بیٹھیں گے جنتی کہ یا اللہ میرا وہ دوست, میرا گرائی, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آج میں جنت میں وہ جہنم میں. اے اللہ میں فلاں سے محبت کیا کرتا تھا, فلاں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا, اس کے مجھ پر احسانات تھے, میں جنت میں, وہ آج میں ان احسانات کا بدلہ کیسے دوں, وہ تو جہنم میں. اولاد جنت میں, والدین جہنم میں, بعض دفعہ والدین جنت میں, اولاد جہنم میں. تو حدیث میں آتا ہے یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے, مانگیں گے رو رو کے اللہ سے, اللہ ان کو نکال لے, ان کو نکال لے. تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے. تھوڑی ٹھکائی بھی لگنے دیں گے کہ کچھ تھوڑی سی بدماشی کا علاج بھی ہو جائے, لیکن آہستہ آہستہ اللہ حد بندی کریں گے. اچھا انہیں کو نکال کے لے آؤ, تم تو بہت سارے تم نے لسٹ جو بنا کے دی ہے نا, جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ سب کا نام تو نہیں آئے گا, اتنے افراد کو تو ہم حج پہ نہیں بھیج سکتے. صدر صاحب کو لسٹ دی جاتی ہے نا صدر صاحب کو کہ بھائی وہ کہیں گے اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا, پہلے میں کافی بدنام ہو گیا ہوں, تو اتنے افراد. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, فرمائیں گے نہیں یہ حکمت کے خلاف ہے, اتنے افراد کی تم سفارش کر سکتے ہو. تو پھر وہ اتنے مخصوص افراد کی سفارش کرے گا, ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. پھر وہ اللہ سے دوبارہ مانگنا شروع کریں گے, اے اللہ اللہ فلاں فلاں کو بھی نکال لے. مانگتے رہیں گے, اللہ کو رحم آئے گا, ترس آئے گا. اللہ کہے گا چلو اب اتنے افراد اور نکال کے لے آؤ. تو انسان کا جب تک آخری تعلق داری بھی باقی نہیں بچے گی نا, جتنے تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنی جلدی نکلے گا وہ, اور جتنا تعلق پتلا ہوگا اتنی دیر سے. جیسے وہ ایک آدمی کسی کے یہاں بن بلائے مہمان بن کے چلا گیا, دروازہ بجایا, میزبان نے دروازہ کھولا, کون, کہا. اب بھوک لگ رہی تھی اس کو نا, اصل میں اس کا خیال تھا گھر جاؤں گا تو کھا پی کے کچھ کھانا تو کھلا دے گا. اب بغیر تعلق داری کے تو کوئی نہیں کھلاتا نا. تو یہ ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کے فلاں کزن کے, بہنوئی کے, سالے کے, ساڑو کے, بھانجے کے, بھتیجے کے, چاچے کے, ماموں کے, نانے کے کا نواسا ہوں میں. وہ دور دراز کی کہیں نہ کہیں سے تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں نکل ہی آتا ہے. اب یہ بیچارہ کیا تحقیق کرتا کہ یہ سچ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے ہیں. اچھا جی مجبوری ہے, آ جائیں آپ, کچھ نکل آئے ہمارے, آئیے بیٹھیے. یہ بھی ہوشیار تھا, اس نے پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا اور ایک کالی مرچ تیر رہی ہے اس میں. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے, کہہ رہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. کہ جتنی رشتے داری گاڑی ہے شوربہ بھی اتنا ہی گاڑا ملے گا آپ کو.
ہے تو یہ لطیفہ، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، جیسا تعلق ہے فائدہ بھی اتنا ہی آئے گا. تو اعمال کا بھی اس میں دخل ہے اور تعلقات کا بھی دخل ہے. تو دنیا میں اہل اللہ سے محبت جو ہے نا یہ قیامت کے دن کام آئے گی. تو تعلقات پیدا کریں اہل اللہ سے، ان سے محبت کیا کریں، کم از کم غیبتیں چھوڑ دیں، ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالیں. برائی ہر ایک میں ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ ہے، وہ بھی بیچارے میں درجنوں برائیاں ہوں گی. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی برائی چھپاتا ہے. اپنی اولاد کی برائیاں چھپاتا ہے نہیں چھپاتا؟ یہ تھوڑی کہ اب کوئی بیٹے نے چوری کی اعلان کرے گا مسجد میں میرا بیٹا چور ہے، بلکہ کوئی چور بولے گا بھی تو اس کو منع کرے گا، بولے تو نے کہاں دیکھ لیا. بھائی محبت ہوتی ہے تو اس کی برائی میں پردہ ڈالتا ہے. ابا کو کسی الٹے سیدھے کام میں دیکھ لیا تو چھپائے گا، میرے ابا کا پتہ نہ چل جائے لوگوں کو اس قسم کے آدمی ہے. ابا سے بھی کہے گا ابا تھوڑا سا ہماری عزت کا خیال کر لو. تو محبت ہے، ان کی عزت میں اپنی عزت ہے. لیکن کسی مولوی صاحب کی یا عالم کی یا بزرگ کی چھوٹی سی برائی نظر آتی ہے، ایسا اچھالتے ہیں اس. میڈیا پہ آج کل یہی قصہ ہے. میڈیا پہ جو ہے نا مولویوں کے لے کے وہ کوئی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا تو داڑھی والا. اب داڑھی والوں کے ٹھیکے تھوڑی لیے گا سب نے. کوئی داڑھی والا ایک دکھایا، میں نے انٹرنیٹ پہ یہ خبر دیکھی کہ ایک آدمی 5ویں شادی کرتے ہوئے پرنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو میڈیا پہ لا کے دکھایا جا رہا ہے، دیکھو کیسا ہے. دکھایا اس کی داڑھی، سر پہ ٹوپی. اب پتہ نہیں یہ ٹوپی خود انہوں نے بعد میں رکھائی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ اس کی ٹوپی تھی سر پہ اس لیے اس کو ننگا کر دیا، سب کے سامنے لا کے اس کو ذلیل کر دیا، تاکہ لوگوں کو بھی یہ تصور ہے کہ دیکھو یہ کم بہت 5ویں شادی کر رہا تھا. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ بھائی اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں بات ہی فضول ہے، اللہ کی محبت کا ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کی بات ماننے میں لطف اور مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا. ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ موت کے ڈر سے ہوتے؟ کہا نہیں، کہا میں اللہ کی محبت میں جو دن میں روزے رکھتا تھا اور شدید پیاس اور گرمی برداشت کرتا تھا وہ مزہ اب ختم ہو گیا. محبت تھی تو اللہ کی محبت میں پیاس برداشت کرنے میں مزہ آتا تھا، تو وہ مزے کہاں سے ہوں گے؟ اب وہ جنت کے مزے گویا اس کے مقابلے میں کم ہیں. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں حور دے گا نا تو میں کہوں گا بھی یہ مصلی لے، تو بھی نماز پڑھ، مجھے بھی تنگ نہ کر، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دے بس. اللہ اللہ کریں گے. کیوں؟ ان کو نماز میں لذت اتنی تھی. وہ کہتے تھے حور کی لذت نماز کے مقابلے میں کیا ہے، اتنا مزہ آتا تھا ان کو نماز میں. تو ایسا انسان کی جو ہے نا، یہ تو خیر بہت بڑے بزرگوں کی بات ہے، ہم تو اتنی بزرگی افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو فرض نماز میں ہی مزہ آ جائے کم از کم. تو محبت اللہ سے پیدا ہوگی تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ایک نسخہ آج میں نے بتایا اللہ کی محبت کا، اور بھی مزید نسخے ہیں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. پہلا نسخہ کیا ہے کہ اہل اللہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. علماء کا احترام کیا کریں، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا بھی کریں. جس سے انسان محبت کا اظہار کرتا ہے تو نہیں بھی ہوتی تو ہو جاتی ہے اس سے. بیوی کو 3-4 دفعہ کہتے ہیں نا مجھے آپ سے محبت ہے، تو نہیں بھی ہوگی تو خود بخود ہونا شروع. کہتا ہی نہیں، شادی سے لے کے موت تک ایک دفعہ بھی نہیں، پھوٹے منہ سے بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تو اس دفعہ چند دفعہ کہتے تو نہیں بھی ہوگی تو محبت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کو جب کسی سے محبت ہوتی تھی آپس میں دوست احباب کو تو کہہ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا انی احبک فی اللہ، مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. تو یہ اس لیے تھے کہ اس کے دل میں بھی پیدا ہو جائے محبت. تو علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے نیک سمجھ دیں گے تو ان کو محبت ہوگی نا. لوگ تو نیک سمجھتے بھی نہیں. تو جو ہے نا بزرگوں سے محبت کیا کریں اور ان کا احترام کیا کریں. اور اگر یہ کام نہیں کیا آپ نے، بے اکرامی کی، بے احترامی کی، محبت کے بجائے نفرت کی، تو یاد رکھو صرف اعمال کا خطرہ نہیں ہے، قرآن میرے سامنے رکھا ہے ایمان جانے کا خطرہ انسان کا. موت پھر ایمان پر نہیں ہوتی، دہریہ بن کے مرتا ہے، کفر پہ مرتا ہے، کفر پہ موت واقع ہوگی اس کی. پھر کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا اس کو. کتنے واقعات ایسے ہیں جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، شکلیں بگڑ گئی، ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.